بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پر عمران نیازی صاحب نے جو فسادی سیاست کے مناظر پیش کیے، انہوں نے پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر امیج کس طرح متاثر کیا۔ عمران نیازی صاحب کے اس دھرنے کی کال سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ بات قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ کل کیا گیا اور قوم کو بتلایا گیا، اس کے برعکس جو ہی 25 مئی کا دن ختم ہوا، عمران نیازی صاحب اپنے ساتھیوں کو، اپنے حمایتیوں کو ٹیئر گیس کے اندر چھوڑ کے آرام سے بنی گالا کے آرام دہ کمرے میں جا کے سو گئے۔ سوال یہ ہے کہ 25 مئی کا دن عمران نیازی صاحب نے کیوں چنا؟ اور اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے 14 اگست کا دن اپنے دھرنے کے لیے کیوں چنا تھا، اور اس دھرنے کو چین کے صدر کے دورے کے ساتھ کیوں جوڑا تھا؟ جب بھی پاکستان کا کوئی کلیدی مفاد ہوتا ہے، اس موقع پہ عمران نیازی صاحب اپنی منفی سیاست سے ایک ایسی سرگرمی شروع کرتے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو پہنچتا ہے۔ عمران نیازی صاحب آج تک فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے پا رہے، دوسروں پہ امپورٹڈ حکومت کا الزام لگاتے ہیں، لیکن خود ممنوعہ فنڈنگ کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی حکومت یا جماعت نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کا اس بے دریغ اس طرح استعمال نہیں کیا جیسا کہ عمران صاحب نے کیا ہے۔ اور جو لوگ عمران صاحب کو پیسے دیتے ہیں وہ پھر اپنا ایجنڈا بھی پورا کراتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ 25 مئی کو کشمیر کے ایک بہادر بیٹے یاسین ملک کو بھارت سزا دینے جا رہا ہے۔ بھارت اپنی عدالت سے یاسین ملک کے مقدمے کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور اس دن پوری قوم توقع کرتی تھی کہ پاکستانی قوم مل کر اس ظالمانہ اقدام کی نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ یکجہتی کے ساتھ کشمیر کے عوام اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی یکجہتی کا پیغام دے گی۔ لیکن عمران نیازی صاحب نے بھارت کو بیل آؤٹ دینے کے لیے، عمران نیازی صاحب نے اس واقعے کو ایکلپس کرنے کے لیے، اسے دھندلانے کے لیے اپنے دھرنے کی کال دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کا وہ ظالمانہ قدم کہ جس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے تھی، وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت ہونا چاہیے تھا، وہ بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور طریقے سے ہماری مذمت کی کوریج حاصل کرتا، اس بھارت کے ظالمانہ واقعے کو دھندلانے کے لیے عمران صاحب نے ایک ایسا ڈسٹریکٹیو ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے صبح سے شام تک ان کے فساد اور ان کے فسادی جتھے وہ نیوز کو اور سکرینز کو کیپچر کرتے رہے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ مقصد پورا ہوا تو عمران نیازی صاحب آرام سے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ٹرائیڈ، ٹیسٹڈ اور فیلڈ لیڈر ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ پاکستان کے اندر دشمن کی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس کی شکل بن چکے ہیں۔ ہمارے دشمن عمران نیازی کے ذریعے سے پاکستان کو انٹرنلی ویک اور انٹرنلی کھوکھلا کر کے
امپلوڈ کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران نیازی صاحب سے پاکستان کی معیشت پہ وار کرایا گیا۔ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی دانشور کو، ان کے کسی بھی اکنامک مینیجر کو کہتا ہوں آ کے اس بات کا جواب دے کہ آج پاکستان کا خزانہ خالی کیوں ہے۔ 75 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں بحیثیت پلاننگ منسٹر، کہ 75 سال میں پہلی دفعہ جو بربادی عمران نیازی کر کے گئے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے فائنانس نے چوتھے کوارٹر میں 0 ایلوکیشن کیے پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے۔ ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد پاکستان پہ پابندیاں لگیں، لیکن پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے ریوائز ضرور کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی کوارٹر میں 0 ایلوکیشن ہوئی ہو۔ پاکستان نے بدترین حالات کا سامنا کیا ہے، لیکن کبھی بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ ہم نے فائنل کوارٹر کے اندر فائنانس کی طرف سے یہ سنا ہو کہ دیر ول بی 0 ریلیز، چونکہ وہ ڈیفیسٹ کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ڈیفیسٹ، ایک ایسا خسارہ عمران نیازی صاحب پاکستان کے گلے کا پھندا بنا کے چھوڑ گئے ہیں کہ جس کی گانٹھیں اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ دنیا میں بے شمار ملک ہیں جو اس سے بھی زیادہ بحرانوں میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حل تلاش بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو۔